بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ بحوالہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ بحوالہ مشکہ و صحیح مسلم۔ جنت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ۔ واپس نہ لوٹانے کی نیت سے قرض لینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی سے چور ہو کر ملے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2410۔ مرنے سے پہلے قرض واپس کر دو ورنہ نیکیاں دینی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت میں جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2414۔ اپنے فرائض پورے کریں، حق نہ ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3678۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ میں دو بھلائیاں ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ بحوالہ سنن ترمذی و مشکہ شریف۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی۔ والدین کی نافرمانی بہت ہی بڑا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5975۔ ہر قسم کے شر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔ بحوالہ سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابو داود۔
غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6114۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔